کہ ہمارا اصل مولا ہمارا پروردگار ہے، ہمارا اصل مالک ہمارا خدا ہے۔ اب وہ جو مجھے کھانے کو دے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ جو مجھے پہننے کو دے مجھے پہننا چاہیے۔ جہاں مجھے رہنے کی جگہ دے، چھوٹا اپارٹمنٹ دے، بڑا ولا دے، جو دے اس کی مرضی ہے، مجھے شکر کرنا چاہیے۔ یعنی ہر سٹیج پر مجھے بندہ بننا ہے، بندگی دکھانی ہے۔ یہ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہے، وہ بندگی ہے۔ چاہے وہ رسول کی بیٹی ہیں، اتنے مرتبے پر فائز ہیں، اتنی فوقیت رکھتی ہیں کہ خود جب وہ واک کر کر آتی ہیں تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس پر جو ان کو ملا، جتنا ان کو ملا، انہوں نے شکر ادا کیا اس کا۔ انہوں نے عبادتیں کی کہ ہر وقت عبادت میں محراب سے ایک الگ روشنی نکل رہی ہے ان کے گھر سے۔ کھانے کو اگر فاقہ ہے تو شکوہ نہیں ہے۔ اگر کچھ کھانے کو ہے اور سائل دروازے پر نوک کرتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے تو اپنے پاس نہیں ہے، کم ہم آپ کو کہاں دیں۔ ابھی ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی حالات خراب ہیں، اور آج کل تو ویسی پوری دنیا کا بزنس خراب ہے۔ کوئی بات کہیں تو مولانا بزنس آج کل بڑا ڈاؤن ہے، ذرا دیکھیں۔ بھائی اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، خدا کا شکر کریں۔ یعنی بعض اوقات ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کا مطلب یہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کہیں نا، بعض اوقات انسان کا رویہ، اس کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے ناشکری ہے۔ شکر کرے۔ دنیا میں کتنے لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے، دنیا میں کتنے لوگوں کے تن پر جو ہے وہ صحیح لباس ہے، کتنے لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، کتنے سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ سب انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے کہ جب انسان اپنی ذاتی زندگی میں بندہ خدا بنے گا تو پھر وہ سوسائٹی کے اندر بھی بندہ رہے گا۔ ذاتی زندگی میں جب بندگی نہ کریں اور سامنے دنیا کو دکھانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑتے رہیں اور سارے کام کرتے رہیں، پہلی صف میں ہی کھڑا ہونا ہے، ہٹ گئے تو لگے گا نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ بندگی بعض اوقات انسان اپنے نفس کی کر رہا ہے۔ اصل بندگی وہ ہے کہ جہاں بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دینا پڑ جائے خدا کی راہ میں۔ یہ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہ اپنی عبادت میں، اپنے لینے دینے میں سب کچھ کیا، جو ان کے پاس ہے، جتنا ان کے پاس ہے وہ انہوں نے دیا۔ مشہور واقعہ کہ جو ان کی شادی کا کہ لباس جو ہے وہ نیا لباس ان کے لیے دیا گیا، سائل آیا، کہا کہ پرانا لباس دے دیجئے، تو انہوں جب دینے لگی تو انہیں یاد آیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین نیکی وہ نہیں کر سکتا، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک جس سے تم خود محبت کرتے ہو وہ نہ دو۔ یہ یاد آیا تو انہوں نے اپنا نیا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دیا۔ اب یہ آسان نہیں ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہو، جس چیز سے اسے دے دینا سخت ہے۔ ہم اپنی جیب سے تو نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں جو مڑا ہوا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اچھا نوٹ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہے۔ جبکہ حدیث کیا کہتی ہے پروفٹ کی کہ جو تم نے خدا کی راہ میں دیا وہ باقی رہ جائے گا، اور جو تمہارے اپنے پاس ہے وہ فنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو میں نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور جو میں اللہ کی راہ میں دوں گا اس کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے ریوارڈ کی طرح پلٹ کر مجھے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جب مجھ سے ایک چھوٹی سی چیز نہیں نکل رہی ہے، اور کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میری جان نکلے گی باڈی سے، ظاہر ہے ابھی تو یہاں شروع میں نے آپ کو مدینہ سے اس لیے کیا ہے کہ ابھی لباس دیا ہے، ابھی انہوں نے اپنا روایت مختلف آپ سنتے رہتے ہیں، اپنا جو ہے وہ جیولری دے دی، اپنا یہ دے دیا، کھانے کو دے دی۔ یہ سیکریفائسز کیا ہیں؟ یہ مال کے سیکریفائسز ہیں جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس میں سے انہوں نے عطا کیا، کہیں گلا شکوہ نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی کا کل میں نے حدیث پڑھی، حضرت سلمان فارسی نے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی دیکھی، چکیاں پیس رہی ہیں، ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، ایک وقت بچے بھی ساتھ ہیں،
خوب یہ ان سے نہیں ہے کیونکہ آپ اتنی عظیم ہیں، آپ رسول خدا کی بیٹی ہیں، روم اور ایران کی شہزادیاں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں، اور آپ اتنے عظیم درجے پر ہوتے ہوئے کہا میں نے دنیا پر آخرت کو فوقیت دی ہے، میں نے دنیا پر آخرت کو پسند کیا ہے. اور گئی رسول خدا کی خدمت میں حضرت سلیمان کی اس پریشانی کا اظہار کیا اور کہا بابا ہمارے پاس ایک ہی وہ لیدر کی سکن ہے کہ جس پر میں اور علی رات کو سوتے بھی ہیں اور صبح اسی پر اپنے جانور کو کھانا بھی دیتے ہیں. آپ سوچیں. رسول خدا نے کہا ہاں یہی صبر ہے. پروفٹ حضرت موسیٰ کئی سال تک صرف اپنی ابا ہی ان کا بستر تھی. اب یہ سختیاں انبیاء نے ائمہ نے کیوں دیکھی؟ ان کو مشکل تھی، خزانے ان کے اوپر کھلے ہوئے تھے، آسمان سے سب کچھ نازل ہوتا تھا، ہو سکتا تھا. کیوں دیکھی؟ کیونکہ وہ ایک لیسٹ اسٹیٹ پر رہنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر تھے ہیومینٹی کے. اگر وہ اس لیسٹ اسٹیٹ کو درک نہیں، فیل نہیں کریں گے، ریئلائز نہیں کریں گے تو کل لوگوں کی، قوم کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اور اگر قوم کے لیڈر جو ہیں وہ بہت زیادہ لیوشنگ لائف گزار رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو سختیاں کیا ہوتی ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، تو ایک غریب آدمی کا درد کیسے محسوس کریں گے؟ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم جس مقام پہ پہنچ جاؤ، چاہے تم بہت بڑے کسی جگہ پہنچ جاؤ، اگر تمہارا لائف سٹائل سادہ ہونا چاہیے. کیا آج ہمارا لائف سٹائل سمپل ہے؟ یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھائیں نہیں، پیے نہیں، نہ. لائف سٹائل سمپلسٹی از ویری امپورٹنٹ. سمپلسٹی محل میں بھی ہے، سمپلسٹی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر بھی ہے. ہر جگہ سادگی ضروری ہے. جب ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو رول ماڈل بنا رہے ہیں تو یہ سادگی میری زندگی میں کہاں ہے؟ خاص طور پہ گھر کے اندر، خاص طور پہ وومنس کے اندر. یہاں آج جس کارپوریٹ ورلڈ میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں تو برانڈز کی وار ہے. ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں برانڈ سے. اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اس نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے. We judge people from all these things actually. یہ ہمارا معیار ہے. کیا یہ معیار ہمیں اسلام نے دیا ہے یا اس کارپوریٹ ورلڈ نے دیا ہے؟ ہم تو کنزیومر ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے. بیسیکلی وی آر ناٹ کریٹنگ سم تھنگ. اگر ہمیں سادی زندگی گزارنی ہے، میں منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی چیز نہ پہنے، اچھے کپڑے نہ پہنے، جو آپ کو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے اس میں رہتے ہوئے چیزیں پہنے، لیکن خود پہننے کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ بغیر کپڑے کے ہیں میں ان کو پہنا رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں کھانے پینے کو چیزیں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا. اب یہاں میں سمجھا ہی میرا کام بس نماز روزہ عبادت ہے، بس یہ کافی ہے، باقی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ہم اس طرح حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل نہیں بنا سکتے. جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں ان کو فالو نہیں کر رہے تو ہاؤ وی کین برنگ اور براٹ اپ آور کڈس جس طرح وہ چاہتی ہیں، جس طرح وہ